نیگیٹیوٹی, OCD اینڈ انزائٹی. بٹ وین آئی واز ڈوئنگ ریسرچ تو یہ تینوں ٹاپکس جو ہیں ایک ڈفرنٹ ڈائمینشن کے ہیں, although connected with each other. So let's begin inshallah ta'ala and start with negativity. If we get a chance, we'll talk about anxiety and OCD as well. We are what we think. We are what we perceive in life, right? اور ہمارے جو 2 input devices ہیں, ہماری آنکھیں اور ہمارے کان, یہ بہت بڑا امپیکٹ ڈالتی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لرننگ ہے وہ 90% ہماری آنکھوں سے اور کانوں سے ہو رہی ہوتی ہے, رائٹ. اور 90% آف دا لرننگ از تھرو سب کانشیس مائنڈ ایز ویل. سو ہم جو سن رہے ہیں, ہم جو دیکھ رہے ہیں, ہم جن باتوں پہ غور کر رہے ہیں, چاہے وہ کانشیسلی کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں, بٹ ہمارے سب کانشیس اس کو لے رہا ہے. اور جب ہم کسی چیز کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو مجھ سے نہیں ہو پائے گا یا یہ تو ہے ہی نہیں, وی فائنڈ ان آر سیلفس دا انکیپیبلٹی ٹو ڈو اٹ. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ایگزام پیپر میں ٹیچر نے بچوں سے کویشچن کے بارے میں کہا کہ جو سارے کویشچنز ہیں یہ تو آپ کر لیں گے ایزی, بٹ جو یہ والا کویشچن ہے پرٹیکولرلی کویشچن کے بارے میں, یہ آج تک کوئی نہیں کر سکا سوائے پرابلی ایک بچے کے, اور اٹ از ویری ٹف, یہ آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں کر پائے گا. لیٹس سی یو کین ڈو اٹ. اور کوئی بچہ وہ پیپر اٹیمپٹ کرتے وہ کویشچن نہیں کر سکا, بٹ ایک بچہ تھا جس نے کر لیا, اور ہر کوئی حیران اور اس پہ دیکھ رہا تھا اس کو کہ تم سے تو اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ہاؤ ڈیڈ یو ڈو اٹ, تم نے کیسے کویشچن کا آنسر صحیح کر لیا. تو اس نے کہا کیوں, اس میں کیا تھا؟ تو اس نے کہا تم نے ٹیچر کی اناؤنسمنٹ نہیں سنی تھی شروع میں, کہتے نہیں میں ایکچولی 15 منٹ لیٹ آیا تھا. سو وہ 15 منٹ چونکہ لیٹ آیا تھا, ہی نیور فیلٹ دیٹ چیلنج کہ یہ کسی کو آج تک کویشچن نہیں کر پایا. سو وین وی تھنک دیٹ وی کینٹ ڈو اٹ, یا یہ مشکل کام ہے یا یہ نہیں کر پائیں گے, ہم اسی طرح سے اس کو آگے پرسیو کر رہے ہوتے ہیں, آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ایون پازیٹیو جو لوگ ہوتے ہیں جو ہر اینگل میں پازیٹیوٹی نکالتے ہیں, اس کو کسی بری چیز میں بھی پازیٹیوٹی نظر آ جاتی ہے. اٹس آل اباؤٹ ہاؤ وی تھنک اینڈ ہاؤ وی پرسیو تھنگس. جیسے ایک عورت کے بارے میں ایک رائٹر لکھتے ہیں کہ وہ بری تھیں لیکن شی واز فل آف پازیٹیوٹی. ہر کسی کے بارے میں اس کی تعریفیں, کوئی برے سے برا انسان ہے اس کے بارے میں بھی پازیٹیو بات تلاش کر کے لے آتی تھیں. اور ہم نے جب بھی ان کو سنا وہ ہر کسی کی پازیٹیو ایسپیکٹس اور پازیٹیو اینگلز مینشن کر رہی ہیں. سو دیٹس اوکے, یعنی اس کے کسی انسان کے شر کا نہ پتہ ہونا یہ الگ بات ہے, شر کا پتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پازیٹیو ایسپیکٹس کو اجاگر کرنا یہ ایک اور چیز ہے جو ان عورت میں تھا. سو ایک دفعہ ایک شخص نے کہا ان میں سے, میں لیٹ می چیک کہ یہ شیطان کے بارے میں کیا کہتی ہیں, اب تو یہ پکڑی جائیں گی, اب تو کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات کر دیں گی. تو نے کہا اماں جی شیطان کے بارے میں کیا خیال آپ کا؟ تو اماں جی نے کہا کہ بیٹا دیکھنا کتنا محنت کرتا ہے وہ, کتنا کنسسٹنٹ ہے وہ, کتنا لگا ہوا ہے پیشن کے ساتھ اپنے ویژن پہ اور مشن پہ. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں کچھ امپورٹنٹ چینجز لانا چاہتے ہیں تو وی ہیو ٹو تھنک ان اے پازیٹیو مینر. نیگیٹو تھنکنگ ہمیں بہت بری طریقے سے امپیکٹ کرتی ہے. ایک نیگیٹو سوچ کیا ہے, جس ملک میں میں رہ رہا ہوں پاکستان, یا جس ملک میں آپ ہیں پرابلی انڈیا سے سن رہے ہیں, جہاں سے بھی سن رہے ہیں, کہتے ہیں یار اس ملک میں تو کوئی کام نہیں ہو سکتا, اس ملک میں تو کوئی کام ڈھنگ سے ہوتا ہی نہیں ہے, ہمارا یہاں فیوچر نہیں ہے. تو جو شخص یہ سوچتا ہے نا وہ کبھی بھی اس ملک میں کوئی کام نہیں کر پائے گا, یاد رکھیں. یہ جو شخص ہمیشہ باہر نکلنے کی, باہر جانے کی سوچ رہا ہے, وہ اس ملک میں بڑا کام کبھی نہیں کر پائے گا. حالانکہ بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے, بڑے بڑے لوگوں نے ہمیں بتایا ہے جو پوری دنیا گھومے پھرے ہیں, اور ہمارا بھی ایکسپیرینس یہی ہے جتنا بھی ہم نے دنیا دیکھی ہے کہ کام کرنے کی اگر جگہ ہے تو یہ سب کانٹیننٹ ہے اور یہ پاکستان ہے اسپیسیفکلی. بٹ اٹس ہاؤ وی تھنک. ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے ہمیں کہ ایک فرینچ ایمبیسیڈر پاکستان آئے ہوئے تھے, اور وہ ان کے ساتھ یعنی ترجمہ کرنے کے لیے فرام فرینچ ٹو عربک وہ ان کے ساتھ تھے, اور اردو میں بھی جو ایمبیسیڈرس تھے ان کو بتانے کے لیے ساتھ تھے. وہ کہتے ہیں کہ وہ فرینچ ایمبیسیڈر ساتھ ہم نے کچھ دن گزارے, انہوں نے بڑا کلوزلی آبزرو کیا پاکستان کو. پھر ایک دن ہمیں کہتے ہیں جب ان کا ایک دن پیٹ خراب ہوا تھا, کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں اگر میں ہوتا نا میں بڑا امیر انسان ہوتا. اینڈ ہی سیڈ وی ور ایکسپیکٹنگ دا ایگزیکٹ اپوزٹ, کہ اگر پاکستان میں ہوتا تو میں بڑا غریب ہوتا, شاید مر چکا ہوتا. لیکن ہی سیڈ اگر پاکستان میں ہوتا نا میں بڑا امیر انسان ہوتا. تو کیسے یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یار میں 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہا ہوں, 5 اسٹار سروسز ہیں ان کی, میرا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے, لیکن یہاں پہ جو میں دودھ پی رہا ہوں وہ خالص نہیں مل رہا مجھے. تو اگر میں پاکستان میں ہوتا نا میں آرگینک اور پیور دودھ بیچتا جو کوئی نہیں بیچ رہا, اور میری اس سے ڈیمانڈ بڑھتی اور ہر کوئی مجھ سے خریدتا اور میں مل نہیں ہوتا. سی دا پازیٹیو ایسپیکٹ. یاد رکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے, نیڈ از دا مدر آف انوینشن. تو ضرورت کی ماں کیا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں آپ گیس کریں تو ڈفرینٹ آنسرز ملتے ہیں ہماری ورک شاپس میں. بٹ دا ریئلٹی از ضرورت کی جو ماں ہے نا وہ پرابلمز ہیں. جب پرابلمز ہوتی ہیں تو ضرورت پڑتی ہے, اور جب ضرورت پڑتی ہے تو ایجادات ہوتی ہیں. تو انفیکٹ جو ایجادات ہیں وہ پرابلمس کے نتیجے میں ہوتی ہیں. سو پرابلم نہیں ہے ایک طرح سے, پرابلم اپرچونیٹی کا سمندر ہے. ہر مصیبت اپنے اندر ایک اپرچونیٹیز کا سمندر اور دریا لیے بیٹھی ہے. اٹس ہاؤ وی لک ایٹ اٹ. پاکستان میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو جن کا بڑا اچھا کاروبار چل رہا ہے, UPS کا, سولر پینلز کا, مختلف قسم کے پروڈکٹس کا. کیوں؟
ہمارے لیے تو بجلی ایک مسئلہ ہے نا, بجلی کا جانا, بجلی کا بحران ہے جی, پاکستان میں بڑا مسئلہ ہو گیا, بٹ ان کے لیے یہ پرابلم نہیں ہے, ان کے لیے اپرچونیٹی ہے. ہم مچھر سے بڑے تنگ ہیں, بہت زیادہ ملیریا ہے, مچھر بہت زیادہ ہوتے ہیں, ایک مچھر کمرے میں گھسا ہے رات کو تو ہماری تو رات عذاب میں گزرتی ہے, رائٹ. بٹ مارٹین والوں کے لیے یا کنگ ٹاکس والوں کے لیے مچھر ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. لوگوں کے لیے مسئلہ تھا کہ گھر سے نکل کے چوک پہ یا بس اسٹینڈ پہ جانا ٹیکسی ڈھونڈنے کے لیے, بٹ اس پرابلم کو کریم یا اوبر والوں نے ایز اے پرابلم نہیں دیکھا, اس کو اپرچونیٹی دیکھا. سو میں اور آپ جتنا مرضی کمفرٹیبل جوتا پہن کے چل رہے ہوں, لیکن اندر ایک کنکر گھس جائے تو وہ 50,000 کا جوتا بھی نا کمفرٹیبل نہیں رہتا, بیکاز اس کے اندر ایک کنکر گھس گیا, رائٹ. چاہے آپ موٹر پہ بھی چل رہے ہیں لیکن اس میں کنکر گھس گیا تو آپ کو تنگ کرے گا, بٹ آپ اسی کنکر کو نکال کے باہر پھینک دیں اور آپ جتنے مرضی بمپی روڈ پہ اور پتھروں والی روڈ پہ چلیں آپ کمفرٹیبل چلیں گے. سو اگر مسئلہ یا ہو پھر ہر جگہ مسئلہ نظر آتا ہے, لیکن اگر یہاں سے یہ کنکر نکال کے باہر پھینک دیں تو پھر جیسے ایک گاؤں والے کہتے ہیں کہ شیخ ہمارے جو کنواں تھا یہاں پہ, وہاں پہ ایک کتا گر گیا, تو شیخ نے کہا کہ اتنے جو ہے نا ڈول پانی کے نکالو اور وہ صاف ہو جائے گا. انہوں نے نکالے تو انہوں نے کہا شیخ ابھی تک صاف نہیں ہوا. انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے کہا اتنے ڈول دوبارہ نکالو پانی کے, وہ پانی صاف ہو جائے گا. دوبارہ نکالا آ کے, انہوں نے کہا اچھا تو ڈبل اس سے نکالو اتنے ڈول پانی کے, شاید پھر صاف ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں سر نہیں صاف ہوا. شیخ مجھے کہ کتا نکالا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں کتا تو نہیں نکالا تھا, آپ نے تو یہ نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا کہ بندے وہ کتا تو پہلے نکالنا تھا نا. ہم کیا کرتے ہیں, جو یہ پونی ہمارے ذہن میں گھسا ہوتا ہے نیگیٹیوٹی کا, ہر چیز پہ کمپلینس ایکسکیوزز, اس کو ہم باہر نہیں نکالتے. جب تک ہم باہر نہیں نکالیں گے اور اپنے لینزز چینج نہیں کریں گے تو ہمیں کچھ پازیٹیو نظر نہیں آئے گا. سو از پاکستان لینڈ آف پرابلمس؟ نو, اٹس لینڈ آف اپرچونیٹیز. اور یاد رکھیں نیگیٹیوٹی از کنٹیجیس. جو شخص نیگیٹو ہوتا ہے نا وہ اپنے ساتھ والوں کو بھی نیگیٹو کر دیتا ہے. ایک شخص ہے جن کو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نا ایسا کریں, ان کو آنکھوں کا مسئلہ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ گرینری دیکھیں, کوشش کریں لک ایٹ مور گرین. تو جیسے کہتے ہیں کہ وہ ویب سائٹس یا گوگل کو دیکھنے کے بجائے گرینری زیادہ دیکھیں, تو انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ گرینری دیکھیں. تو وہ سمجھے کہ مجھے گرین کلر زیادہ دیکھنا ہے, تو انہوں نے گھر آیا اور کہا کہ پردے چینج کر دو بیگم, کارپیٹ چینج کر دو بیگم, بیڈ شیٹ چینج کر دو, گرین کر دو. میں آج کے بعد گرین لباس پہنوں گا, بچوں کو گرین لباس پہنانا شروع کر دو, تم بھی بیگم آج کے بعد گرین لباس پہنو. اور آہستہ آہستہ ہر چیز گرین ہوتی گئی اور الٹیمیٹلی یہ کہ گھر کو بھی گرین پینٹ کرنا شروع کر دو. تو بیگم کہتی ہے تو بڑا مسئلہ ہو گیا. وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی اور کہتی ہیں کہ یہ تو ڈاکٹر صاحب بڑا ایشو ہو گیا, ہمارا پورا گھر گرین ہو تو جا رہا ہے. تو ان کا ان کو میرے پاس بلائے. انہوں نے کہا کیوں آپ کریں؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے تو کہا تھا گرینری دیکھو, ایک گرین کو زیادہ دیکھو. تو انہوں نے کہا تھا کہ اچھا اگر آپ یہ سوچے تو پھر میرے پاس آپ کے لیے علاج ہے. انہوں نے اپنی ڈرا سے ایک چشمہ نکالا جو گرین شیڈز تھے, کہا کہ آپ یہ پہن لیتے, آپ کو ہر چیز گرین نظر آتی ہے, آپ کیوں ہر چیز کو چینج کر رہے ہیں, آپ اپنا آئینہ بدل لیتے اور لینس بدل لیتے ہیں. سو اگر ہم اپنا آئینہ بدلیں تو ہر چیز ڈفرنٹ لگے گی, بٹ دا پرابلم از ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے. 12 کپلز جو تھے وہ ایک ورک شاپ میں تھے اور ان کے نا 6 کے 2 گروپس بنا دیے گئے, اور ایک گروپ 6 کا ایک گروپ 6 کا. ایک کو بولا گیا کہ آپ نے اپنی لائف کے اپنے اسپاؤس کے ساتھ جو بھی پازیٹیو مومنٹس ہیں ان کو سوچنا اور لکھ لیں اپنے پیج پہ. لیفٹ والے گروپ کو بولا کہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے جو بھی نیگیٹو مومنٹس ہیں آپ نے ان کو سوچنا اور لکھ لینا ہے. جب دونوں لکھ لیا اور دونوں آ گئے تو ان دونوں گروپس کو ڈیوائسز لگا کے, اسٹریس ٹیسٹنگ مشینز لگا کے ان کا اسٹریس لیول چیک کیا گیا. پہلے بھی چیک کیا تھا, بعد میں چیک کیا گیا. جنہوں نے پازیٹیوٹی لکھی the stress level was decreased by 15%. ابھی صرف سوچا تھا, کچھ نہیں کیا, کہیں باہر نہیں گیا, کوئی کھانا نہیں کھایا, کوئی ویکیشنس پہ نہیں گیا, نہیں, صرف سوچنے سے. اور جنہوں نے نیگیٹو مومنٹس کے بارے میں سوچا their stress level was increased to 50%. میں آپ دیکھیں کہ ہم اگر ہر ٹائم نیگیٹیوٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم خود بھی نیگیٹو ہوں گے, دوسروں کو بھی کمپلینس. ابراہیم علیہ السلام اپنے جو بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام, ان کے گھر 2 دفعہ انہوں نے وزٹ کیا. مکہ جب گئے نا 2 دفعہ وزٹ کیا. پہلی دفعہ جب گئے تو ان کی وائف ملی, اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے, باہر تھے. انہوں نے کہا اسماعیل کیسا ہے, ہاؤ از یور لائف, سب ٹھیک ہے چل رہا ہے. پہلے جو وائف نے کہا بڑی کمپلینس کی, کوئی فیسلٹیز ہی نہیں ہے, لائف بڑی ٹف ہے, کھانے کو پراپر نہیں مل رہا, پینے کا جو ہے نا لمیٹڈ ہے, کمپلینس. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, میرے بیٹے کو سلام دینا اور کہنا کہ میرا میسیج پہنچانا کہ چینج یور ڈور اسٹیپ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, میں میسیج دے دوں گی. جب اسماعیل السلام آئے اور کہا کہ آپ کے والد صاحب آئے تھے اور انہوں نے میسیج دیا آپ کو کہ چینج یور ڈور اسٹیپ. آئی ڈونٹ نو مطلب کیا ہے, لیکن ہی سیڈ دس. تو اسماعیل السلام سمجھ گئے کہ میرے والد صاحب نے اس سے ملے تھے اور انہوں نے کہا کہ لیو یور وائف, میری سم ون ایلس. تو جب ابراہیم دوبارہ آئے اور سیم سرکمسٹانسز میں دوسری وائف سے ملے جو اسماعیل السلام کی وائف تھیں, جو کرنٹلی ان کے نکاح میں تھیں اس ٹائم پہ, پوچھا اسماعیل کیسے, حالات کیسے؟ تو انہوں نے کہا ایوری تھنگ از گڈ, ماشاء اللہ, اللہ کی طرف سے بڑی بلیسنگز ہیں, بڑے خوش ہیں ہم, لائف از امیزنگ, الحمد للہ, اللہ کی تمام نعمتوں پہ شکر ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اسماعیل کو میسیج دینا کہ کیپ دس ڈور اسٹیپ, اپنے پاس اس کو رکھنا, یہ نیک صالح والا تھا. کیوں؟ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی وجہ سے. لیسن کیا ہے کہ ایگزیکٹ سیم سرکمسٹانسز پہ ہاؤ یو سی تھنگز اینڈ ہاؤ یو ایکسپیرینس تھنگس. اور ہم لوگ نا جنرلی انسان, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا سیلف ایکسپلین کیا کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ, اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ہمارے لیے رہنے کا سارا سامان مقرر کر دیا. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں, بہت تھوڑے ہیں. اٹس اونلی پرابلی 5% اور 2% آف دا ہیومن بینگز جو اللہ کا واقعی میں شکر ادا کرتے ہیں. باقی 95% آر
वलाकिन अक्सरहुम ला यशकुरून, अक्सरियत शुक्र अदा नहीं करती. हम जो खाना खाते हैं, इफ़ वी आर फुल ऑफ नेगेटिविटी और हम स्ट्रेस्ड हैं, एंजाइटी में हैं, फ्रूट चाट की प्लेट सामने आई है और हम बस खा लेते हैं थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स. जस्ट इमेजिन इफ यू जस्ट लुक एट दैट प्लेट और बोल फ्रूट चाट का, उसमें एप्पल भी है, बनाना भी है, पोमीग्रेनेट भी है, कीवी भी है, क्या कुछ नहीं है, प्लम है, सब कुछ है उसमें. और हम लोग सोचे कि यार ये सेब कहाँ से आया होगा मेरे लिए, ये अंगूर कहाँ से आया होगा मेरे लिए, ये अनार कहाँ से आया मेरे लिए, और अल्लाह ने कहाँ उगाया होगा, किसने पानी दिया होगा इसको, और किसने काटा होगा, और किसने पेटी में बंद किया होगा, और कौन सी बस लाई होगी, और किसने खरीदा होगा. अल्टीमेटली मैंने तो नहीं परचेज किया, मेरे वालिद ने परचेज किया. ये अगर मैंने किया तो मैंने तो सिर्फ चंद 100 रुपए दिए, और आज मेरे सामने ये फ्रूट की एक तरह से फ्रूट चाट की प्लेट पड़ी हुई है और मैं खा रहा हूँ. फल यंजुरुल इंसान इला तआमी, इंसान अपने खाने को नहीं देखता. अन्ना सबबना अल माअ सब्बा थुम्मा शक़क़ना अल अर्ज़ शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा वइनबा वक़ज़बा वज़ैतूना वनख़ला वहदाइक़ गुलबा वफ़ाकिहतन वअब्बा मताअन लकुम वलिअनआमिकुम. मतलब कुरान में स्टेजेस बता रहे हैं कि किस तरह से हमने बीज उगाया और उसको फाड़ा, तुम्हारे लिए सब जिंदगी का सामान बंदोबस्त किया, फिर जैतून और खजूर लगाए, और तुम्हारे लिए है, तुम्हारे और तुम्हारे मवेशियों के खाने पीने के लिए. बट वी डोंट थिंक अबाउट इट, क्योंकि वी टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर ग्रांटेड. हम कहते हैं यार बस छोड़ो. अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जो रब की नेमतें उसको बयान करो, उनको बताओ ये अल्लाह ताला के ये इनामात है मुझ पे, उन पे सोचो, फिक्र करो. जो देखिए जो दिल में होता है ना वो ज़बान पे आता है. अगर दिल में नेगेटिविटी है तो ज़बान पे नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, अगर दिल में पॉजिटिविटी है तो ज़बान पे अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगा. अल्लाह का हर चीज़ में शुक्र है. इसलिए तो अल्लाह के नबी ने कहा था उन्ज़ुरू इला मन हुवा अस्फलु मिनकुम वला तंज़ुरू इला मन हुवा फौक़कुम फ़हुवा अजदरु अल्ला तज़दरु निअमतल्लाहि अलैकुम. उसको देखो जो तुम्हारे से नीचे है, देखना ही उसको है, उसको नहीं देखना तुम्हारे से ऊपर है. क्यों? फ़हुवा अजदरु, तुम्हारे लिए बेहतर है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर लिहाज से तुम्हारी पॉजिटिविटी के लिए बेहतर है. अल्लाह तज़दरु निअमतल्लाहि अलैकुम, कि अल्लाह ताला की नेमतों को तुम हकीर नहीं जानोगे. फिर मुत्तफ़क़ुन अलैह, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है. अल्लाह तज़दरु निअमतल्लाहि अलैकुम, कि अल्लाह की नेमतों को तुम बिलिटल नहीं करोगे. यू विल नॉट नेगेटिव सेल्फ टॉक, यू विल नॉट बिलिटल द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आज तक जो भी खाना रखा गया सामने, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर वंस क्रिटिसाइज्ड द फूड ऑन हिज प्लेट. एक दफ़ा भी नहीं कहा कि ये क्या, इसमें तो नमक ज़्यादा है, इसमें तो मिर्च ज़्यादा है. आज तक, हालांकि कितने मुश्किलात आई, कोई स्ट्रेस लेवल या प्रेशर का लेवल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी पे था? किसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अजियत पहुंचाएगी अल्लाह के दीन के लिए? नहीं. नेवर वंस इन हिज लाइफ ही क्रिटिसाइज्ड द फूड. जाबिर अब्दुल्लाह को कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आओ जाबिर मेरे घर में चलो खाते हैं. घर ले गए तो देखा कि घर में ना बस वो सूखी हुई ब्रेड पड़ी है, और कहा कि कुछ है, कुछ चीज़ दबोने के लिए उसको, ताकि हम मॉइस्ट कर सकें, नरम कर सकें, उसमें हम डिप करके खाएं. तो उन्होंने कहा नहीं रसूलल्लाह कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वो सिरका पड़ा हुआ है. तो क्या कहा, ओहो सिरका, काश शहद होती, काश कुछ और सिरप होता, कैरेमल सिरप होता, स्ट्रॉबेरी सिरप होता, जैसे हम. नहीं, क्या कहा, हाउ अमेजिंग इज़ विनेगर, अल्लाहु अकबर, हाउ अमेजिंग इज़ विनेगर, क्या क्या ज़बरदस्त चीज़ है सिरका. और उसके अंदर डबोया और खाया. और जाबिर बिन कहते हैं कि उसके बाद से, क्योंकि पॉजिटिविटी भी कंटेजियस होती है, जाबिर कहते हैं कि उसके बाद से आई लव्ड विनेगर सो मच. जाबिर से रिवायत सुनी तलहा बिन उबैदुल्लाह ने, और कहा कि आई लव्ड विनेगर सो मच इन माई लाइफ. तलहा बिन उबैदुल्लाह से जिस नेटर ने हदीस सुनी वो कहते हैं कि आई लव विनेगर टू, क्योंकि अल्लाह के नबी को पसंद थी. हालांकि एक सूखी हुई रोटी को विनेगर में डुबो के खा रहे हैं, और हमारे पास अगर विनेगर होता हम कहते हैं यार ये क्या, बस ही पड़े घर में और कुछ भी नहीं है, ये तो बड़ा मसला है. एंड दीज आर स्मॉल थिंग्स, विनेगर, छोटी छोटी चीज़ें. हाउ अबाउट द बिग थिंग्स इन लाइफ? मेरे माँ बाप, मेरे वेल्थ, मेरी फैमिली, मेरी हेल्थ, मेरी मेंटल हेल्थ, मैं सही सुन सकता हूँ, मैं सही बोल सकता हूँ, मेरी इज्जत है लोगों में हर तरह से. वल्लाही अगर हम हॉस्पिटल चले जाएँ, यहाँ पेम्स हॉस्पिटल है वहाँ चले जाएँ, या हम कब्रिस्तानों में चले जाएँ, या हम ओल्ड होम्स में चले जाएँ. कुछ दिन पहले हम ओल्ड होम्स गए तो उसमें लोगों से मिलकर ऐसे दिल डूब रहा था कि अल्लाह ये भी इंसान है, हम भी इंसान हैं. हम कौन से नेक अल्लाह के वली हैं जो अल्लाह ने हमें नहीं आजमाया हुआ, और इनको इतनी आजमाइश में डाला हुआ है कि बच्चे छोड़ गए, दो अपने रिश्तेदारों के पास, रिश्तेदार ने तंग करके निकाल दिया, अपने दोस्तों के पास रहने के लिए तुम संभाल लो, हमें उन्होंने निकाल के रख दिया, और अब भी एक जगह पे हैं. मैंने तो एक बुजुर्ग से पूछा कि आप कैसा फील कर रहे हैं? कहते हैं कि हम ख्याल अच्छा रखा जा रहा था, लेकिन बुजुर्ग की अपनी लाइफ होती है ना, एक सारी ज़िंदगी, एक फॉर एग्जाम्पल पालक नहीं खाई, लेकिन जब स्केड्यूल में है कि आज पालक बनी है, खानी पड़ेगी. सारी ज़िंदगी घूमे फिर अपना काम काज किया, बुजुर्ग की लाइफ थी, इसको तो थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाते, बट अब वो एक पिंजरे में बंद एक तरह से ना. ये अनलकी लोग नहीं है, इनके औलाद अनलकी है जिन्होंने छोड़ गया इनको. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनरली एडवाइस दी हर किसी को, और स्पेशली मर्द और ख़वातीन को दोनों. और पहले मर्दों कहा कि डोंट टॉक टू हर डाउन, उसको नीचे मत दिखाओ, उसको लिटिल ना करो, जलील ना करो. इफ़ यू डोंट लाइक हर क्वालिटी इन हर, कोई तुम्हें एक क्वालिटी जो तुम्हें नहीं पसंद, देन शी हैज़ अनदर क्वालिटी दैट यू लाइक, उसके बारे में बोलो, उसके बारे में बात करो जो तुम्हें पसंद है. और ख़वातीन को मशवरा दिया कि अगर तुम्हारा हस्बैंड कोई गलती कर ले तो ख़वातीन क्या कहती हैं, आई हैव नेवर सीन एनी गुड इन यू, आज से तुमसे खैर नहीं मिली मुझे. वला तज़दरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमतों का को लिटिल ना करो, अल्लाह की नेमतों का इनकार ना करो. सो दोनों को बताया, दोनों की एक सेल्फ रिस्पेक्ट म्यूचुअली आपस में लेके आओ.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی وائف کو بریٹل کیا کہ نہیں عائشہ ویسی ہے، خدیجہ ویسی تھی؟ کبھی بھی نہیں. ان کی وائفز نے آپ وسلم کے بارے میں کبھی کہا کچھ نیگیٹو کہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں، پانی اور کھجور کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے گھر میں؟ نہیں. دے ور پیپل آف پازیٹیوٹی. ایون نیگیٹو ایونٹ سے بھی پازیٹیوٹی کو لے کے آتے تھے وہ لوگ. تو یعنی جب غالباً صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہی جب صحابہ گئے ہوئے تھے ڈیل کرنے کے لیے کفار کے ساتھ معاہدہ کے لیے، تو انہوں نے سہیل بن عمر کو بلا لیا. اور سہیل بن عمر وہ تھا جو بڑا کمال کا نیگوشیٹر تھا، ڈیبیٹر تھا، اور ہر بندے کو زیر کر دیتا تھا، رائٹ. تو بعد میں الحمدللہ مسلمان ہو گئے تھے اور صحابی جلیل بنے. تو جب صحابہ نے دیکھا کہ سہیل بن عمر، انہوں نے کہا اللہ مستعان، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو اللہ کے وسلم نے سہیل بن عمر دیکھا اور مسکرائے. تو آپ نے فرمایا کہ سہل امرنا، ہمارے کام کو آسان کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ سہیل کا مطلب کیا ہے؟ ایزی، سہل. سہیل مینز سہل، the one who is easy. تو ہمارے کام کو آسان کر دیا گیا. ڈونٹ وری، انشاءاللہ اللہ کے فیصلے بہتری ہوگی. پازیٹیوٹی ہر حوالے سے مسکرا رہے ہیں. جب تک آپ یہ نہیں سوچیں گے نا کہ میں پازیٹیو انسان بن سکتا ہوں اور میں ایک پازیٹیو لائف گزار سکتا ہوں اور میرا ایک بڑا اچھا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس دنیا میں، اپنی آخرت کو میں اچھا بنا سکتا ہوں، اور اللہ نے مجھے وہ کیپیسٹیز دی ہیں، وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ میں جنت کو کما لوں اور دنیا میں بھی اچھی لائف گزاروں. اچھی لائف سے مطلب پیسہ صرف نہیں ہے، اچھی لائف سے مطلب ایمان، پازیٹیوٹی، اچھا اخلاق، یہ سب رزق ہے. تو تب تک نہیں کر پائیں گے جب تک سوچیں گے نہیں. بیکاز جنگیں میدانوں میں جیتنے سے پہلے ذہنوں میں جیتی جاتی ہیں. جو ٹیم یہ امیجن نہیں کر سکتی کہ ہم ورلڈ کپ اٹھا کے چیخ اور چلا رہے ہوں گے اور ہمارے ہاتھ میں وہ ہوگا اور ہم فیل کریں گے اسے، وہ ورلڈ کپ جیت بھی نہیں سکتی. جو امیجن کر لیتا ہے وہ جیت لیتا ہے پھر. سو امیجن یور سیلف لیونگ اے پازیٹیو لائف انشاءاللہ، اینڈ سیلف ٹاک کریں، اینڈ اپنے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کوالٹیز دی ہیں جن کو میں نے بس جاننا ہے اور پہچاننا ہے اور جن پہ کام کرنا ہے، اور میں انشاءاللہ کر لوں گا. اٹ ول ٹیک سم ٹائم بٹ آئی ول ڈو اٹ. جیسے دو بچے تھے نا، جس میں ایک 12 سال کا تھا، ایک 15 سال کا تھا. جو 12 سال والا تھا وہ ایک کنویں میں گر گیا. تو 15 سال والا تو لڑکا سا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ 3 سال کا فرق تھا، اور کوئی نہیں تھا وہاں پہ. اس کو پتا کہ میں ہی ہوں اور یہ ہے، میں نے نہ نکالا تو یہ نہیں نکل پائے گا. تو نیچے سے وہ چیخ رہا کہ مجھے نکالو ورنہ میں مر جاؤں گا. تو اس نے جو ہے نا اس کو بالٹی میں پاؤں رکھو، اس کو پکڑ لو رسی کو، اس کو کھینچ کے نکال لیا. جب وہ آگے گئے تو وہ گیلا ہوا تھا. تو لوگوں نے کہا تم کیوں گیلے ہو؟ نے کہا میں کنویں میں گر گیا تھا. تمہیں نکالا کس نے؟ اس بھائی نے نکالا. یہ 15 سال والے نے نکالا. نہیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تم لوگ. تو بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، نے کہا کہ نہیں یہ سچ بول رہا ہے، اس نے نکال لیا ہوگا. انہوں نے کہا کیوں جی، آپ کیسے سمجھتے ہیں اس بات کو نکال لیا ہوگا؟ تو نے کہا کہ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میرے علاوہ یہ کام کوئی نہیں اور کر سکتا، یا میں ہی نکالوں گا ورنہ مر جائے گا یہ بچہ. جب تک میں نے کرنا ہے اور میں کر سکتا ہوں، پھر انسان نکال لیتا ہے. پھر انسان کہتا ہے جب میں نے اپنے آپ کو اس نیگیٹیوٹی سے نکالنا ہے اور میں ایک پازیٹیو لائف گزار سکتا ہوں، اینڈ آئی ول لیو اے پازیٹیو لائف، تو پھر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جس سے ایک اسٹوری بھی ہے نا، جس میں بہت سے لوگوں کو کہا گیا کہ یعنی جو گروپ تھا وہ جا رہے تھے اور پہاڑی چڑھ رہے تھے، بٹ ایک چٹان سی آگے سامنے نا، جس کو وہ ماؤنٹین کلائمبنگ کے تھرو چڑھنا تھا. تو ایک شخص بھی چڑھ جاتا تو وہ باقی سے کو رسی پھینک کے ایزیلی چڑھا لیتا. تو لوگ کہہ رہے کہ نہیں یار تو بڑا مشکل ہے، یہ کوئی نہیں کر پائے گا. اور جو چڑھتا ہو کہتا دھیان سے، گرنا جانا بڑا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل ہے. تو کوئی نہیں چڑھ پا رہا تھا. ایک شخص آیا، اس نے ٹرائی کیا اور چڑھتا گیا اور وہ چڑھ گیا، اور پھر رسی پھینک کے سب کچھ اوپر چڑھا لیا سلولی گریجولی کر کے. تو جب سب چڑھ گئے تو لوگوں نے کہا یار کمال ہے یار، ماشاء اللہ، کیسے چڑھا تم کیسے چڑھے، تم نے کیسے کر لیا؟ اٹ واز ٹف. اس نے کہا ہاں، ہی واز ڈیف، ہی couldn't listen to the naysayers. اس نے بات ہی نہیں سنی کہ یہ مشکل ہے، یہ کوئی نہیں کر پائے گا، آج تک کوئی نہیں کر سکا. اس نے سنا ہی نہیں. جب سنا نہیں تو اس نے کر لیا. سو ارادہ، عزم، I'll do it, I can do it. This is one of the biggest blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ طالوت علیہ السلام کی ایگزامپل کو دیکھ لیں کہ جب بنی اسرائیل نے بہت سال دعا کرتا یا اللہ اس ذلت سے نکال ہمیں، یا اللہ کوئی نبی بھیج جو ہمیں دوبارہ سے فتح دے اور غالب کرے اس دنیا پہ. تو طالوت علیہ السلام اپنی جو فوج کو لے کے گئے، 80,000 کی فوج تھی، اور سب نے یعنی عرصے سے دعائیں کر رہے ہیں، اور سخت ارادہ ہے، سخت عزم ہے، اور عہد بھی کیا ہوا تھا کہ ہم جو ہے نا اب جائیں گے اور اب ہماری فتح کا دن آ گیا، اب ذلت کے سال ختم ہو گئے. تو طالوت علیہ السلام نے ان کو آزمایا، کہا کہ یہ جو نہر کا پانی ہے، راستے میں نہر آئی کہ جو یہ شخص نہیں پیے گا وہی میرے ساتھ آگے جائے گا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ابتلا کیا، ٹیسٹ کیا بالنہر فرام دیٹ ریور. اور آپ کو معلوم ہے 80,000 کے لشکر میں سے صرف 313 نے پانی نہیں پیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ طالوت علیہ السلام کی فوج میں 313 لوگ تھے اور بدر کے لوگ بھی 313 تھے. صرف 313 نے پانی نہیں پیا، باقی سب نے پانی پی لیا. اور جب انہوں نے پانی پی لیا اور وہ جو اپنی ول پاور تھی اس کو جب ان کا عہد ٹوٹ گیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے کہا کہ یعنی ہم تو ہمت نہیں پاتے اپنے اندر. قالوا لا طاقت لنا اليوم، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده. آج ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، ہمت ختم ہو گئی ہے. کیونکہ جب انسان اپنے آپ سے عہد توڑتا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد اور معاہدہ توڑتا ہے، پھر اس میں ہمت ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا. فشربوا منه الا قليلا، سب نے پانی پی لیا ایکسپٹ 313 کے. تو ادھر کے ساتھ ہوتا ہے واللہ مع الصابرین، جو پرسسٹنٹ ہوتے ہیں، جو پیشنس کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں. اور ہم بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک تو ارادہ کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں،
اور دوسری بات ہے کہ ہم نیگیٹو ٹاک یا نیگیٹو تھنکنگ سے بچیں. لوگوں کے بارے میں نیگیٹو سوچنا, اپنے بارے میں نیگیٹو سوچنا, سب کو ہی کہہ دینا کہ سب فارغ ہیں جی, سب کسی کام کے نہیں ہیں, سب 2 نمبر ہیں. اللہ اکبر. یہاں پہ سنیں نا یہ لفظ کہ یہاں تو نیکی کا زمانہ نہیں رہا. یہ جو ورلڈ ویو ہے نیکی کا زمانہ نہیں رہا, کتنا نیگیٹو ورلڈ ویو ہے جی. اب تو نیکی کا زمانہ نہیں رہا. یہ سب بھی کرپٹ ہیں. آل آف دیز پیپل آر, آل آف دا پولیٹیشنز آر کرپٹ. ناٹ آل آف دم آر کرپٹ. پاکستان کا جی کچھ نہیں ہو سکتا, یہ تو بیکار جگہ ہے. پاکستان کا جی کیا بنے گا, امت تو کچھ بھی نہیں کر سکتی, امت کیا بنے گا. نہیں, ہیو پازیٹیوٹی. آپ قرآن کو دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے بھی خطاب کیا ان کی قوم کے بارے میں, اور ہود علیہ السلام سے بھی خطاب کیا ان کی قوم کے بارے میں. اور جب نوح علیہ السلام سے خطاب کیا قوم کے بارے میں, اور ان کو یعنی قرآن میں جب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين, جب ان کی قوم کے بادشاہوں نے کہا کہ ہم تمہیں والعیاذ باللہ کھلا گمراہ دیکھتے ہیں, تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی قوم کے سرداروں نے, لیڈرز نے کہا. اور جب ہود علیہ السلام کی قوم کی بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال الملأ الذین کفروا, ان کے لیڈرز نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا. یہ انڈرلائن کر لیں, من قومه الا نراك في سفاحة والعیاذ باللہ, ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نا مجنون ہیں, پاگل ہیں والعیاذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں پورے کے پورے ملا کو, اور ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں وقال الملأ الذین کفروا, ان کے سرداروں میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ بھی اس سینسٹیوٹی کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں دیکھیں کہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ یو شوڈ بی سینسٹیو ان ہاؤ یو ٹاک. کیونکہ قوم نوح 950 سال دعوت, سینچریز اوور سینچریز کی دعوت, اور سب نے انکار کیا. اور قرآن نے جس قوم کی یعنی سب سے زیادہ جس کو ایک طرح سے گمراہ قرار دیا وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی. یعنی گمراہی میں کوانٹٹی وائز, ایرا وائز, ٹائم وائز, وقوم نوح من قبل انہم کانوا هم اظلم واطغى, کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی سب سے زیادہ ظلم کرنے والے اور سب سے زیادہ باغی تھے, سب سے زیادہ اسٹرے جانے والے تھے. تو نوح علیہ السلام نے بار بار سینچریز اوور سینچریز دعوت دی ان لوگوں کو, بٹ سب نے انکار کر دیا, اور تمام بادشاہوں نے, تمام لیڈرز نے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جنرلائز کیا, بٹ ہود علیہ السلام کے تمام جو لیڈرز تھے انہوں نے نہیں کیا. تو اللہ کہہ سکتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کے جو لیڈرز تھے انہوں نے کہا, ڈیفینیٹلی سب میں سے کچھ جو آتے ہیں وہ لیڈرز تو تھے جنہوں نے کہا تھا, لیکن نہیں کہا قال الملأ الذین کفروا, لیڈرز میں سے صرف انہوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا. سو قرآن بھی اس حوالے سینسٹیو ہے کہ نیگیٹو ٹاک شوڈ گیون اٹس ڈیو, یعنی جہاں پہ غلطی ہے انہیں کو کہا جائے. یہ نہیں کہ یہاں پہ سب بھی کرپٹ ہیں جی پاکستان میں, نہیں سب نہیں کرپٹ یار, اچھے لوگ بھی ہیں, سنسیئر لوگ بھی ہیں. سو وی شوڈ بی سینسٹیو ان بلیمنگ پیپل, اور لوگوں کو ایک طرح سے کینسل کرنے میں وی شوڈ بی سینسٹیو. سب کو اوور آل ہی کینسل کر دینا, دس از ناٹ رائٹ. اور ابلیس جو ہے نا, ابلیس ہی جاتا ہے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو ہاؤ ابلیس تھنکس اینڈ ورکس. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا, اور انسان کو جب آدم السلام کا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مخلوق بنانے لگا ہوں جو میرا خلیفہ ہوگا زمین پہ. اب ابلیس جو تھا تو جنوں میں سے, مگر اللہ نے اس کو مقام کیا دیا ہوا تھا فرشتوں کے, اس کا تو رہتا فرشتوں کے ساتھ تھا, عبادت گزار تھا, عابد تھا, زاہد تھا, فرشتوں کے ساتھ تھا. تو ابلیس کھڑا ہو کے سن رہا ہے, رائٹ. اینجلز کے ذہن میں خیال آیا, اینجلز نے پوچھ لیا کہ یا اللہ تو ایک ایسی مخلوق کو بنانے جا رہا ہے جو قتل و غارت کرے, کہ ہم کافی نہیں ہیں تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے اور تیری بڑائی بیان کرنے کے لیے. سو اینجلز کے جو ذہن میں خیال آیا دے ور پیور, اور انہوں نے پوچھ لیا. بٹ ابلیس کے جو ذہن میں خیال آیا, ابلیس نے اس کو کلیریفائی نہیں کیا, اور ابلیس اس کو سوچتا رہا کہ یہ کیوں بنا رہے ہیں, میں تو نیک ہوں, میرے علاوہ بھی خلیفہ ہوگا, کیا ضرورت تھی جب میں تھا, کیا ضرورت تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں قریب تھا مجھ میں کوئی کمی رہے گی کیا, شاید میں اللہ کی نظر میں ویسا نہیں رہا, حالانکہ ابلیس کا وہی مقام و مرتبہ تھا. لیکن سوچ اور وہ سوچتا رہا. So if you don't clarify, you are going to create an alternate reality in your head. ہم کسی ملتے ہیں نا جی السلام علیکم کیسے ہیں آپ, وہ کسی ٹینشن میں تھا, کسی وجہ سے کہیں سوچ رہا تھا, اس نے ہمیں میں ٹھیک ٹھاک, اس نے اسمائل کر کے جواب نہیں دیا, اس نے اسمائل بیک کیوں نہیں کیا, اس نے آج اس طرح کا وعلیکم السلام نہیں کہا, آج میں نے جو کیا سب ہنسے بٹ وہ نہیں ہنسا, کیوں نہیں ہنسا ہوگا, اوہ آئی تھنک میں نے اس دن ای میل کی تھی شاید اس کی وجہ سے, یہ میرے بارے میں برا سوچتا ہے, یہ میرے بارے میں اچھا نہیں سوچ رہا, اوکے ٹھیک ہے, تو یہ سنسیئر نہیں ہے میرے ساتھ. نیکسٹ منتھ جب میری بیٹی کی شادی ہے یا میرے فلاں شادی ہے, میں سب کو بلاؤں گا بٹ اس کو نہیں بلاؤں گا, بیکاز اس نے میرے بارے میں نیگیٹو سوچا ہے. اور کرتے سبحان اللہ ہمارے ذہن میں کیا بن جاتا ہے. حالانکہ اگر ہم صرف کلیریفائی کر لیتے کہ سو واٹ ہیپنز از, ہم اکثر اوقات فار ایگزامپل لوگوں سے جب ملتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو دے آر تھنکنگ سم تھنگ, دے آر پرابلی دے آر لاسٹ ان دیئر تھاٹ. جب اسی کے 2 منٹ بعد ملتے ہیں کہ السلام علیکم کیسے ہیں, دے میٹ اس اسمائلنگ, اور خوشی سے الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. ہو سکتا ہے کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا, وہ اس کی آنکھوں میں الرجی ہو اس ٹائم پہ, ہو سکتا ہے وہ اسکوینٹ کرتا, ہو سکتا ہے ایک نے آپ کو غور سے نہیں سنا, وہ اس کی ایک طرف سے وہ ڈیف ہو, ایک کان اس کا ٹھیک نہ ہو, یہاں سے آپ بات کریں آگے. بٹ وی تھنک نیگیٹیوٹی اباؤٹ پیپل, اینڈ ابلیس wants us to think what he thought, he wants us to feel what he felt, he wants us to behave like he behaved.
اور اس ابلیس نے یعنی کہا وائی ناٹ می, میں کیا کم رہ گیا تھا کیا, میں کیا امپورٹنٹ نہیں رہا کیا, میری اتھارٹی کو چیلنج تو نہیں کیا جا رہا, میرے مقابلے پہ کوئی آ رہا ہے, آئی تھنک سبحان اللہ. بٹ آپ دیکھیں ابلیس کا سیم رینک تھا, اس کو تو نہیں کہا کہ اوکے تم آج سے بات ختم زمین پہ, میں آدم کو, نہیں, ابلیس کا تو سیم رینک تھا. بٹ I don't feel what I have is worth something when I see someone else is having that thing. جو میرے پاس ہے اس کی ورتھ اتنی نہیں رہی جب کسی اور کو بھی وہ چیز مل رہی ہے. میرے پاس ایک گاڑی تھی, سب کہتے ہیں کہ ایک ہی گاڑی ہے پورے پاکستان میں اس کے پاس ہے, لیکن جب کسی اور کو مل گئی کہ تو میں سمجھتا ہوں نہیں یار وہ میری وہ قدر نہیں رہی, پھر آئی فیل جیلس, آئی فیل نیگیٹو. میرے پاس ایک عزت ایک مقام تھا, جب کسی اور کو بھی وہ مقام مل گیا تو میں سوچنا شروع کر دوں کہ نہیں, آئی ڈونٹ ہیو دا سیم پوزیشن, یا اس کی بھی ورتھ نہیں رہی. سبحان اللہ, this is what Iblis felt and this is exactly what he wants to make us think and feel. ہمارے ساتھ ہوتا نہیں ہے اس طرح کہ کوئی ہمارے ساتھ آ گیا, کسی کو ہمارے پوسٹ کے ساتھ والی پوسٹ دے دی گئی, کسی کو ہمارے عزت کے ساتھ والی عزت دے دی گئی. ہمارے پاس وہ عزت ہے, ہمارے پاس وہ گاڑی ہے, ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے, ہم تو چھینا تو کچھ نہیں جا رہا, بٹ نہیں وہ کیوں آیا, میری اتھارٹی کہیں چیلنج نہ ہو جائے, میرا نیگیٹو فیلنگز, حسد. اور شیطان نوز یور ویک پوائنٹ, شیطان کا سالوں سال کا ایکسپیرینس ہے, اینڈ ہی از دا بیسٹ سیلز مین ود دا ورسٹ پروڈکٹ. Think about it. وہ شروع سے انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے, وہ شروع سے انسان کے ساتھ ہے. اور جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو گمراہ کیا تو قرآن کہتے ہیں فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ, فَدَلَّهُمَا دلون بولتے ہیں, دلون ایک بکٹ کو پانی میں ڈالنا اور نکالنا. کیا جب بکٹ میں پانی جاتا ہے تو ہم کیا بہت تیزی سے نکال سکتے ہیں؟ نہیں, پانی اسپل اوور کرے گا اور گر جائے گا سلولی اینڈ گریجولی. ہاں, اس کو دلون کو یہی بولتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں نے ایک جال بچھایا اور ایک اینیمل کو میں شکار کرنا ہے, اور میں سلولی اینڈ گریجولی کھینچوں گا کہ وہ اس کے پاس آئے, اور فوراً سے میں پھر جب قریب آئے تو پھر کھینچ لوں. تو سلولی اینڈ گریجولی آئی پل اٹ, رائٹ. تو شیطان نے بھی نا سلولی اینڈ گریجولی, آئی ہیو آل دا ٹائم ان دا ورلڈ, میں نے ابھی اس کو نیگیٹو نہیں کرنا, میں نے اس کو 5 سال بعد جا کے ایک نیگیٹو انسان, ایک حاسد, ایک بغض رکھنے والا انسان بنا دینا ہے, تاکہ لوگوں کے بارے میں اتنا نیگیٹو ہو. اور پھر لوگ کہتے ہیں آئی ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون. ہاؤ بیڈ از اے اسٹیٹمنٹ, آئی ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون. نو ون از ٹرسٹ وردی. سبحان اللہ, نو ون از ٹرسٹ وردی. دس از سمتھنگ ویری رانگ. اور ریپنگ اٹ اپ کوئکلی, وہ یہ کہ صحابہ کو بھی نیگیٹو تھاٹس آتی تھیں, بٹ دے شیئرڈ اٹ, اور اللہ کی نبی سے کاؤنسلنگ لی, بٹ ان کو کبھی اپنے ذہنوں پہ حاوی نہیں ہونے دیا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہا کہ میرا نفس مجھ سے کوئی ایسی باتیں کرتا ہے کہ میں اپنی زبان پہ لانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں نا اپنے آپ کو اپنی زبان کولے سے جلا دوں یا اپنے آپ کو کولے میں ڈال دوں. تو اللہ کے وسلم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے شیطان کا جو وار نا وہ صرف وسوسے تک رکھا ہے, اس سے زیادہ شیطان کچھ نہیں کر سکتا ہمارے ساتھ. سن نے کیا کیا تھا, انہوں نے تو ریلائز کیا کہ یہ تو شیطان کی طرف سے آئے, یعنی تمہاری نفس کی طرف سے نہیں, یہ شیطان کا خیال ہے. تو نمبر 1 آلویز تھنک کہ یہ نیگیٹو ہوتا ہے شیطان کی طرف سے ہے, یہ میری نہیں ہے, اور اعوذ باللہ پڑھیں. دوسری چیز, اپنے آپ کو بلیم نہ کریں کہ یہ میری ہے, بلکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. اور اللہ کے نبی بھی ان کو بلیم نہیں کیا کہ تمہیں اچھے برے خیالات آ رہے ہیں, نہیں. بلکہ ایک اور چیز آپ کو سناتا ہوں اس کے بعد, اس میں اللہ کے نبی نے اپریشیٹ کیا کہ ذاک الایمان, یہ تو ایمان کی نشانی ہے کہ تمہیں برا خیال آ رہا ہے اور تم اس کو برا جان رہے ہو. برا خیال آنا کوئی بڑی بات نہیں, اصل میں جو ایمان ہے نا وہ برا جاننا ہے اس کو, اور بلکہ اسے پازیٹیوٹی سے وہ کیا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے وسوسے سے نفرت کرتا ہے اور اس کو ایک مجاہد کی طرح ریپیل کرتا ہے, یہ سے کلیئر ایمان کی نشانی ہے. اینڈ دس ہیپنز مور ود دا پریکٹسنگ مسلم, جو دین پہ آنا چاہ رہے ہیں. ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص کا میں بہت وسپرز فیل کرتا ہوں, بہت زیادہ مجھے وسوسے آتے ہیں. تو انہوں نے کہا اب شیر خوشخبری تیرے اندر ایمان موجود ہے کہ تم تو برا جان رہے ہو نفس کو. اور انہوں نے کہا کہ تم ایسے امیجن کرو کہ تو کوئی پاگل انسان ہے جو تمہارے سے بول رہا ہے, کوئی پاگل انسان ہے تمہیں کریزی اور فضول کے آئیڈیاز دے رہا ہے. A madman is talking to you, just imagine that. اور عبداللہ بن عباس کے پاس کچھ کمپینینز آئے اور کہا کہ جوز ہم پہ ہنس رہے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں کوئی وسوسہ نہیں آتا, اور تم نماز پڑھتے ہو تم پہ وسوسہ آتا ہے, اور تم کہتے ہو کہ میں تم لوگ بڑے حق پہ ہو اور ہم حق پہ نہیں ہیں, ہمیں تو کوئی وسوسہ نہیں آتا, تمہیں وسوسے آتے ہیں. تو نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ جو حق پہ ہوتا ہے نا اسی کو وسوسے آتے ہیں. جیسے کہ جو چور ہے وہ کوئی جھونپڑی میں جا کے, کوئی نالا ندی کے پاس, کوئی جگیوں میں جا کے چوری نہیں کرتا. چور کس کے پاس چوری کرتا ہے؟ جس کی کوٹھی ہو بڑی سی, جس کے پاس بہت پیسہ ہو, جس کے گھر میں سونا پڑا ہو, نئی شادی ہوئی ہو, سونا ہو, مال ہو, کیونکہ اس کو کچھ ملتا ہے وہاں سے. تو جو آلریڈی گمراہ لوگ ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس سے کیا چاہیے شیطان کو, سے کیا چاہیے شیطان کو؟ تو امیر کے گھر چوری ڈالیں, جو اس کے خلاف جا رہے, جو حزب اللہ میں سے شیطان تو ان کو چاہتا ہے, جو آلریڈی گمراہ ہیں, جو آلریڈی جہنم میں جا رہے ہیں, شیطان کو ان سے کیا؟ دیٹس وائی وی ہیو دیز وسواس, اینڈ اٹ از ناٹ بیکاز آف لو ایمان. ہاں, اپنے آپ کو افرم کریں, آمنت باللہ ورسولہ, میں اللہ پہ اور اس کے نبیوں پہ ایمان لے کے آیا, اور ان خیرات برا جانے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, اور ڈفرینٹ اس کے ہیں جو کہ ہم بریفلی ذکر کریں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پہ جو وسپرز ہیں نا وہ معاف کر دیے. جو تھاٹس آتے ہیں نا, ایتھیسٹک تھاٹس ہیں, یا اسلام کے بارے میں شکوک شبہات ہیں, یا نماز کے معاملے میں ہے, یا نماز کی نمبرز کے معاملے میں ہے, یا وضو کے معاملے میں ہے, یا غسل کے معاملے میں ہے, ڈونٹ جسٹ
केयर अबाउट इट. अल्लाह के नबी की सुन्नत पे चलें, 3 दफ़ा करें, 3 से ज़्यादा करें, 3 दफ़ा भी बस कर लिया, 4थी दफ़ा किया तो जुल्म में आ जाएगा. फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, उतना तकवा जो तुम्हारे अंदर है, इस्तात है. अपनी इस्तात से बढ़ के ना अपने पे बर्डन डाला कि नहीं यार अभी तक ठीक नहीं हुआ, 4थी दफ़ा मुझे करना चाहिए, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ जुल्म. लोग 8-8 घंटे 6-6 घंटे, कुछ लोग 2-2 घंटे वजू करते रहते हैं. दिस इज़ नॉट राइट. और इसके बारे में हम ओसीडी और इसके बारे में हम इंशाल्लाह कभी बात करेंगे फ्यूचर में, प्रॉब्ली इस लेक्चर में आगे. सो द पॉइंट इज़ कि अल्लाह ताला ने वसवसे हमें माफ़ कर दिए इफ़ वी डोंट स्पीक इट और एक्ट अपॉन इट, कि यार मुझे ये वसवसा मैं बिलीव करना शुरू हो जाना उस पर. नहीं. सो ब्रीफली स्टेप्स वी शुड फॉलो इज सीक रेफ्यूज इन अल्लाह फ्रॉम शैतान. व इम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु अस्समीउल अलीम. जब भी शैतान तुम्हें वसवसा दे, तंग करे, क्या करो? फस्तइज़ बिल्लाह, अल्लाह की मदद हासिल करो. नंबर 2, अल्लाह ताला का जिक्र करो. रिमेंबर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, प्रेफरेबली सुब्हान अल्लाह बोलो, क्योंकि अल्लाह पाक है और हम पाक नहीं है. इन्नल लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़तुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून. जब भी जो तकवा वाले लोग हैं ना, जब भी शैतान उनको आके छूता है, उन पे हमला करता है, तो अल्लाह को याद करते हैं वो. फ़इज़ा हुम मुबसिरून, तो वो ऐसे हो जाते हैं जैसे वो खुले आम क्लियरली देख रहे हैं हर चीज़. तो अल्लाह का जिक्र सुब्हान अल्लाह बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलना, अपने ईमान को अफ़र्म करना. तीसरी चीज़ अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना, क्योंकि शैतान हमारे गुनाहों के ज़रिए हम पे हावी होता है. तो इस्तिग़फ़ार करने से और तौबा करने से, इस्तिग़फ़ार तौबा में फ़र्क है. अस्तग़फ़िरुल्लाह इज़ जस्ट सेइंग तौबा, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली. लेकिन तौबा जो है ना, उसकी 3 शराइत हैं. पुराने गुनाहों पे नदामत, इमीडिएट लीविंग ऑफ सिंस, और आइंदा ना करने का इरादा, आइंदा गुनाह ना करने का इरादा. चौथी चीज़ अफ़र्म योर ईमान, ईमान को मजबूत करें. रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या. आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, मैं अल्लाह के रब होने पर राज़ी, मैं इस्लाम के दीन होने पर राज़ी, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी. और याद रखें एक चीज़, आपको आप यकीन से करें, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ और मेरी तीसरी रकअत है, आपको जब शक आए ना कि नहीं यार ये वो अल यकीनु ला यज़ूलु बिशक, सर्टेनिटी इज़ नॉट रिमूव्ड बाय डाउट, अपने यकीन पर है इंशाल्लाह. कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि प्रॉब्ली आई हैव मेरा वज़ू टूट गया है किसी वजह से, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, डू नॉट लीव योर प्रेयर, ना छोड़ो अपनी नमाज को, अनलेस यू हियर अ साउंड और स्मेल समथिंग बैड, तब तक ना छोड़ो, क्योंकि शैतान तंग करता है. एंड रिमूव द कॉजेज ऑफ कन्फ्यूजन. अगर आप कुछ लोगों को होता है कि मैं अभी तक पाक और साफ नहीं हुआ, तो ड्राई योरसेल्फ प्रॉपर्ली. टेक अ गैप बिटवीन तहारा एंड वज़ू, अपने आप को साफ और पाक करने के बाद और वज़ू से पहले थोड़ा गैप लें, ताकि आपको पता हो. कुछ लोगों के जो कतरे निकलने का प्रॉब्लम होता है, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको चाहिए. और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तो इस शक को दूर करने के लिए अपने जो अंडर गारमेंट्स हैं उनको वेट कर लेते थे, ताकि मुझे शैतान से खेले ना कि तुम तो कुछ एक्सक्रीट हो रहा है. नहीं. तो प्रो टिप इज़ डोंट स्पेंड मच टाइम इन द वॉशरूम. अगर कोई एक्सट्रीम केस है, ही शुड गेट सुपरविजन एंड डू नॉट एग्जैजरेट इन क्लीनिंग और वॉशिंग. वज़ू बस 3 दफ़ा किया, उसके बाद 4थी दफ़ा जुल्म है. अल्लाह ताला मुझसे चला इतना ही डिमांड करते हैं. सो रैपिंग इट अप, अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अल्लाह के इनामात बहुत ज़्यादा हैं, और जो मसाइल और परेशानी वो बहुत कम है. अगर हम पॉजिटिव से फोकस करें, हमारी लाइफ अमेजिंग हो जाएगी इंशाल्लाह. और अगर हम नेगेटिव से फोकस करेंगे, तो फिर नो वन विल बेनिफिट और नो वन विल बी हार्म्ड एक्सेप्ट आवरसेल्व्स. हम अपने आप के साथ ज़्यादती कर रहे हैं. अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको पॉजिटिव रखे, हुस्न ज़न वाला रखे, अल्लाह ताला से अच्छा गुमान वाला रखे, और अपने बारे में अच्छा गुमान वाला रखे इंशाल्लाह. अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ये अमल कबूल फरमाए और